اللہ کے نبی اپنا ججمنٹ سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، آئے لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لینا، آئے لوگوں دیندار لڑکی لے آنا، آئے لوگوں دیندار کو ترجیح دے دینا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، مال کے پیچھے نہ بھاگنا، خاندان کے پیچھے نہ بھاگنا، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگنا. ارے مال تو چند دیر کا ہوتا ہے، آج آیا کل چلا گیا. حسب و نسب بھی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے، خوبصورتی بھی 4 دن کی ہوتی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور باقی رہتی ہے تو وہ دین ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا، دیندار کو ترجیح دینا. میرے پیارے ساتھیوں، شادی کس سے کی جائے؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار سے شادی کر لینا. نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت جلدی شادی کر لو، دیر نہ کرو. اور آج ہمارے اور آپ کے سماج میں شادی میں جو لیٹ ہو رہی ہے اور لیٹ ہو رہا ہے وہ اسی جہیز کی وجہ سے ہے. یہاں لڑکے والے بھی پریشان ہیں، کوئی ایسی لڑکی نہیں مل رہی ہے جس سے بہت جہیز ملے. اور ہمارے سماج کے دوسرا رخ یہ بھی ہے جسے صرف میں کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے ذمہ دار اور جتنے بڑے مجرم یہ لڑکے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے مجرم یہ لڑکی والے ہوتے ہیں. جتنے بڑے مجرم لڑکے والے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑے مجرم یہ لڑکی والے ہوتے ہیں. کیوں؟ جیسے لڑکے والے جہیز دیکھتے ہیں، جہیز کہاں ملے گا، لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھا جائے لڑکا کام کیا کرتا ہے، لڑکا کام کیا کرتا ہے، کم سے کم اس کا اچھا خاصا نوکری ہے یا نہیں ہے، یہ اچھا خاصا کماتا ہے یا نہیں ہے، اس کا گھر پریوار کیسا ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کا تو اتنا کہنا ہے اگر لڑکا یا لڑکی ان کا دین اچھا ہے، وہ دیندار ہے، اخلاق پرست ہے، اللہ کے نبی فرماتے شادی کر دو. یہ مت دیکھو کہ لڑکے کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکی کا باپ کتنا امیر ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، یہ مت دیکھو کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے. اگر دونوں دیندار ہیں تو دیر نہ کرو، شادی کر دو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، دنیا کے اندر فتنہ پھیل جائے گا. تو اپنی شادیوں کو آسان کر لو، اپنی شادیوں کو آسان کر لو. میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کا معاملات ختم کرو. کب تک ہم اور آپ یہ غیر مسلموں کی اور یہ غیر مذہب کے لوگوں کی رسموں کو چلاتے رہیں گے؟ کب تک؟ ان کی یہاں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے اور آپ کی یہاں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ معاف کیجئے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار یہ جو سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے، یہ جو سامنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں ختم نہیں کی، یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ چیزیں ختم نہیں کی. اور اگر آج ہم اور آپ ان چیزوں پر روک نہیں لگائیں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان کی نظر میں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نکاحوں کو آسان کر لو. شیرشاہ وادیوں، بہار کے لوگوں، چاندنی گھاٹ کے لوگوں، میرے نوجوانوں، اپنے نکاحوں کو آسان کر لو. جہیز کی لعنت کو ختم کرو، برات کو کم کر لو. جو شادی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے وہ شادی کرو. میرے پیارے ساتھیوں، اگر سماج کو اچھا بنانا ہے تو آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اچھا بننا پڑے گا. اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے تو آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. آج ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، ابھی کسی نے کہا ہے کہ دیکھیے صاحب، انہوں نے 100 سال محنت کی ہے اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ پوری دنیا، پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں. 100 سال کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ کن کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں آر ایس ایس کی. آر ایس ایس یہ کیا ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے. آر ایس ایس اس نے 100 سال محنت کی ہے اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج اس کی حکومت ہے ہندوستان پر. 100 سال محنت کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم اور آپ 100 سال کیا کرتے رہے؟ ہم نے اور آپ نے 100 سال کیا ہے؟ نہیں، ہم نے اور آپ نے 100 سال تک کچھ نہیں کیا ہے. اس نے اسکول بنوائے ہیں، اس نے کالج بنوائے ہیں، اس نے ہاسپٹلز بنوائے ہیں، اس نے میڈیکل کالج بنوائے ہیں. مجھے بتائیے ہم نے اور آپ نے 100 سال کے اندر کیا ہے؟
جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، ہندوستان آزاد ہوا ہے، ہم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ نہیں، ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے صرف کھایا ہے۔ کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو دنیا کے اندر کھا لو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگیوں میں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کسی اور کو برا نہ کہیں، اگر برا کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو برا کہیں۔ آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، ہماری مسجدیں چیخ رہی ہیں، اور ہماری مسجدیں ہمیں بلا رہی ہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے کھیت میں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، لیکن ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب آپ کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اب آپ کو آگے آنا پڑے گا، اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور قوم کی ہدایت کا سامان بننا پڑے گا۔ اگر اپنی سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ جب سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو سماج کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان اپنی اصلاح کر لیں۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے گھروں کی مائیں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے گھروں کی بہنیں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر یہ صحیح ہو گئی تو پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اپنے آپ صحیح ہو جائے گی۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس کو بھی جنم دینے والی یہی ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک مرد خراب ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کی عورتوں کو اچھا بنائیں، ہم اور آپ اپنی بہنوں کو، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو اچھا بنائیں۔ آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرا، آئے لوگو یہ دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بہت زیادہ مست ہے، اس دنیا کے اندر بہت سے فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگو دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ دنیا کے سارے فتنوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا جائے تو عورت کا فتنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ انہی عورتوں کا فتنہ تھا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوتا ہے۔ جانیں چلی جاتی ہیں، ایک لڑکی کے لیے دوسرا عاشق ایک عاشق کا مرڈر کر دیتا ہے، اسی لڑکی کے لیے ایک محبوب دوسرے محبوب کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ صرف لڑکی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگوں عورتوں کے فتنے سے بچنا، دنیا کے فتنے سے بچنا، کیونکہ عورتوں کا فتنہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ آج کتنا خطرناک فتنہ ہے، آپ بازار میں نکل جائیں، آپ چائے پینے کے لیے نکل جائیں اور آپ اندازہ لگائیں گے آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں، ان کے چہروں پر قسم قسم کی کریمیں لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں پر قسم قسم
کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, ان کے ہونٹوں پہ سرخیاں لگی ہوئی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مجھے ایمان سے بتائیے کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کوئی لڑکی, کوئی عورت اپنے گھر سے کریم لگا کر, اپنے گھر سے سرخی لگا کر بازار میں نکل جائے اور سارے لوگ اس کو دیکھیں, جب وہ راستے سے چلے تو سارے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے, کیا یہ جائز ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہرگز نہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں ایوم امرات استاترت فمرت بالمجلس فہیا کذا و کذا, فہیا کذا و کذا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکل جائے اور جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں آتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہیا کذا و کذا, ایسی عورت ویسی ہے, ایسی عورت ویسی ہے, ایسی عورت ویسی ہے. یعنی ایسی عورت طوائف ہے, طوائف ہے, طوائف ہے. آج کتنی عورتیں کریم لگا کر گھر سے باہر نکل رہی ہیں, جلسے میں آ رہی ہیں اور بازار میں ٹہل رہی ہیں. مجھے بتائیں, کیا کریم کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا تیل کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے اور خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرنے سے منع فرمایا ہے. آج ہمارے گھروں کی عورتیں, آپ بہت دور نہ جائیں, اسی پروگرام کے اندر دیکھ لیجئے گا. بتائیے یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج لڑکیاں نکل رہی ہیں, نہیں نکل رہی ہیں, کتنی مار پیٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی لڑکا ان سے کچھ کہہ دے, دوسرا اس کو مار رہا ہے کہ تو اس کو چھیڑ رہا ہے. پوری دنیا کے فساد کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی لڑکی کی وجہ سے. عورت کا فتنہ دنیا کے اندر بڑا خطرناک فتنہ ہے. بڑے بڑے مولویوں کی مولویت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بڑے بڑے عالموں کی عالمیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بڑے بڑے عابدوں کی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, کیونکہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. عورت کا معاملہ دنیا کے اندر بہت خطرناک ہے. لیکن جب یہی عورت مریم بن جائے, جب یہی عورت آسیہ بن جائے, جب یہی عورت خدیجہ بن جائے, جب یہی عورت عائشہ بن جائے, جب یہی عورت فاطمہ بن جائے, تب اس عورت کو کیا کہنا. میری ماؤں بہنوں, اگر تم حضرت مریم کی طرح بن جاؤ تو تمہارا کیا مقام, اگر تم حضرت آسیہ کی طرح بن جاؤ تو تمہارا کیا مقام. کون ہے حضرت آسیہ؟ یہ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے, یہ فرعون کی بیوی ہے. حضرت آسیہ اپنے رب سے دعا کر رہی ہے. سورہ تحریم اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حضرت مریم اللہ سے دعا کر رہی ہیں, آئے میرے پروردگار, تو دیکھ رہا ہے فرعون مجھ پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, مجھے کتنا زیادہ مار رہا ہے, کتنا زیادہ ستا رہا ہے. حضرت آسیہ کو اتنا زیادہ مارا جاتا تھا, حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں. ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے, فرعون نے کیل لی اور ٹھوک دی ہاتھ پر, فرعون نے کیل لی اور ہاتھ پر ٹھوک دی, اور ہر روز حضرت آسیہ کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکی جاتی تھی. اتنا زیادہ ظلم حضرت آسیہ کے اوپر کیا جا رہا ہے. حضرت آسیہ کہتی ہیں آئے اللہ تو دیکھ رہا ہے فرعون مجھ پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, لیکن اللہ میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. آئے اللہ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, آئے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے. آئے اللہ میں تجھ سے جنت میں تیرے بغل میں گھر چاہتی ہوں. یہ حضرت آسیہ ہے جن کو اللہ نے سارے مسلمانوں کے لیے مثال بنایا ہے, ساری عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے, حضرت آسیہ علیہ السلام ہے.
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اور اللہ نے مثال بنایا ہے کس کو؟ حضرت مریم کو. یہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, یہ حضرت ہارون کی بہن ہے, یہ عمران کی بیٹی ہے. حنہ ابن فاقوس ان کی ماں کا نام ہے. حضرت مریم کے پاس جبرائیل آتے ہیں, فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے آئے مریم تو ماں بننے والی ہے. بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یہ بار بار. آئے مریم تو ماں بننے والی ہے, آئے مریم تجھ سے بچہ پیدا ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, حضرت مریم کہتی ہیں بھلے مجھ سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, اور نہ میں کوئی بری عورت ہوں, نہ میں کوئی زناکار عورت ہوں, بھلے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. قَالَ كَذَلِكَ رَبُّكِ, آئے مریم یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے, تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. اور حضرت جبرائیل ان کے پیٹ میں روح پھونک دیتے ہیں. میری ماؤں بہنوں دیکھیے ایک نیک عورت ہوتی کیسی ہے, حضرت مریم ہوتی کیسی ہے. ٹھیک ہے میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو 2-3 شروع سنا دوں گا, لیکن سب سے اہم باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کو ہونا کیسا چاہیے, ہماری اور آپ کی زندگیوں کو ہونا کیسا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے, ہمارے ماں بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے. منتر میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ میری بات کو چاہے غلط مان لیں یا میری بات کو صحیح مانیں, یہ آپ کے اوپر ہے, لیکن میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میں 6 سال سے آپ کے شیرشاہ وادی سماج کے اندر آتا ہوں. 6 سال سے میں کٹیہار, ارریا, پورنیا, کشن گنج کے علاقے میں اور سپول کے علاقے میں آتا ہوں, اور ہر علاقے میں میں نے دیکھا ہے, ہر جلسے میں میں نے دیکھا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وید پڑھے جائے, کچھ منتر سنائے جائے. میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت محبت سے کہہ رہا ہوں, جو مزہ قرآن کے اندر ہے اور جو مزہ حدیث کے اندر ہے, یاد رکھیے وہ آپ کو ویدوں کے اندر نہیں ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ بتائیے, آپ لوگ بھی کہیے نا کہ صرف میں کہوں گا. جو قرآن کے اندر جو چیز ہے اور جو حدیث کے اندر جو چیز ہے وہ ویدوں میں مل جائے گی. کہاں ہمارا قرآن اور کہاں وید مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اور آپ کیوں اتنا زیادہ اس کے لیے فکر کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن سنیں, ہم اور آپ حدیث سنیں. معاف کیجئے, آپ کے اندر بہت بڑے بڑے مدنی عالم موجود ہیں, لیکن آپ کے اندر علم کی بہت کمی ہے, آپ لوگوں کے اندر بہت کمی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ دینی تقریریں نہیں سنتے ہیں. آپ لوگ سنتے ہیں کون سی وہ باتیں جو کانوں پہ مزہ آ جائے, بس تھوڑا ویسٹ سن لو, یہاں لڑکا لڑکی کی باتیں ہو جائے تو بڑا مزہ ہے. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, دین سیکھیے. مرنے کے بعد آپ کیا لے کر کے جائیں گے؟ مرنے کے بعد وید لے کر کے جائیں گے؟ آپ کے جنازے میں وید کے منتر پڑھے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اگر آپ کچھ لے کر کے جائیں گے تو وہ دین ہوگا میرے پیارے ساتھیوں.